چونکہ بازو میں مچھلی ہوتی ہے اس لیے ماہی کا ذکر کیا. اے ماہی دریائے شجاعت یہی بازو، رکھتے ہیں ید اللہ کی طاقت یہی بازو، ہے بازو شبیر کی قوت یہی بازو، ہے بازو شبیر کی قوت یہی بازو، اور شیروں کو بھی دیتے ہیں عظیمت یہی بازو. ہم پنجہ ہو طاقت یہ تہمتن کی نہیں ہے، کچھ جنگ میں حاجت انہیں جوشن کی نہیں. اور دیکھیں جب یہاں تک آئے تو اسے کہتے ہیں کلائی کے اوپر، یعنی یہ پہنچا ہے، یہ پنجہ ہے، اور اسے سائد کہتے ہیں فارسی اور عربی میں. خوبی میں زمانے سے نرالے ہیں یہ سائد. اس کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، اگر آپ آستین چڑھا لیں تو لوگ دیکھنے لگتے ہیں اس کی چمک کو اس حصے کی، یعنی کلائی کے اوپر کا حصہ اور بازو کے نیچے کا حصہ. اب اس کی تعریف آنیس کر رہے ہیں. خوبی میں زمانے سے نرالے ہیں یہ سائد، سانچے ہیں فقط نور کے ڈھالے ہیں یہ سائد، بارے سے پرو تیک سنبھالے ہیں یہ سائد، ہاں کفر کا در توڑنے والے ہیں یہ سائد. اب دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اسے پہنچا بھی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں پہنچا پکڑنا. پہنچے کو کسی حور کا پہنچا نہیں پہنچا. پہنچے کو کسی حور کا پہنچا نہیں پہنچا. اس حسن کو حسن ید بیضا نہیں پہنچا. دیکھیں ہتھیلی تک آ گئے، ہتھیلی تک آ گئے. اور اب یہ ہے پنجہ، سارا کام پنجے سے ہوتا ہے. جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے ہزار ہڈیاں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور ہاتھ نے اپنی کہانی سنائی اور ہاتھ کے کیا کیا کام ہیں، اور کتنے لاکھ بار ہاتھ اپنا کام 40 برس کی عمر میں کر لیتا ہے. یہ سارے گن کے اعداد و شمار انہوں نے بتائے ہیں. تو یہ ہے پنجہ. کیا پنجہ ہے اس صاحب سمسام کا پنجہ؟ کیا پنجہ ہے اس صاحب سمسام کا پنجہ؟ انگشت ملائے تو پھرے سام کا پنجہ. ہم پنجہ نہ پنجے سے ہو زرغام کا پنجہ، مخصوص یہ شمشیر کے ہے کام کا پنجہ، مخصوص یہ شمشیر کے ہے کام کا پنجہ. یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کو بنی ہیں. دیکھیں تعریف عباس کی کرتے کرتے آپ کی بھی تعریف انیس نے کر دی. ذرا دیکھیے یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کو بنی ہیں، پنجے پہ وہ قربان ہیں جو پنجہ تک. جزاک اللہ، زندہ رہو، سلامت رہو. پنجے پہ وہ قربان ہیں جو پنجہ تنی ہے. جزاک اللہ. دیکھیے شاید و بازو، شانے، پانچا، کلائی، پنجہ. اور انیس یہاں سے نکل جاتے تو ایک باریک سی کوئی تنقید نگار کہتا ہاتھ میں ناخون بھی تو ہے. ناخونوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے. یہ ناخون ہاتھ کے حسن کو بڑھاتے ہیں. ناخونوں کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک کلر ہوتا ہے. ان کی اپنی ایک گولائی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا چمک ہوتی ہے. ایک شائننگ ہے ناخونوں میں جس سے ہاتھ کا زیور کہہ لیں اسے. ہاتھوں کا حسن بڑھاتے ہیں ناخون. اور ناخن بولتے ہیں ہم لوگ، ناخون بولتے ہیں، واو لگا دیتے ہیں، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ ناخن. روشن کرے مصباح انامل ہیں یہ ناخن، حلال دو صد عقدہ مشکل ہیں یہ ناخن، یوں دیکھو تو رشک مہک کامل ہیں یہ ناخن. اب کمال دیکھیے گا، کوئی کہتا ہے کہ بھئی ترشے بھی تو جاتے ہیں، تو چوتھے میں سے ترشے تو مہینوں کے مقابل ہیں یہ ناخن. ترشے تو مہینوں کے مقابل ہیں یہ ناخن. اب کمال دیکھیے گا، قطع نظر اس کی صفتیں اور بھی 100 ہیں. ہر ہفتے میں 10 بدر ہیں اور 10 مہینوں. بھئی جب ہر ہفتے کٹیں گے تو اس میں سے 10 چاند نکلیں گے پہلی تاریخ کے، اور اپنی جگہ یہ چاند رہیں گے.
10 چاند اور 10 ماہ کامل، ہر ہفتے میں 10 بدر ہیں اور 10 ماہ نو ہیں۔ مصروف صنعتی سپہ شام کے ناگاہ، سمجھے آپ کہاں آ کے بتایا؟ میں نہیں بول رہا، لشکر بول رہا ہے۔ مصروف صنعتی سپہ شام کے ناگاہ، میدان سے بڑا ماہ بنی ہاشم زیجا، نعرہ کیا زیغم نے کیا لشکر روبا، شیر 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 کہہ کے لشکر کو کہا بھیڑیے لومڑی، روبا لومڑیاں، نعرہ کیا زیغم نے کہ اے لشکر روبا، وہ شیر ہوں میں جس کا پدر ہے اسد اللہ، وہ شیر ہوں میں جس کا پدر ہے اسد اللہ، بھاگی ہے وہ جس فوج پہ وار اپنے چلے ہیں، ہم بیشے زرغا میں الہی کے پلے ہیں۔ اور پھر دیکھیں واپس آئے بتا کے کہ مدح ہو رہی عباس کی، گھر حسن کا اور علم کا گنجینہ ہے سینہ۔ یہ اب کیوں، یہ وہاں تفصیل میں کیوں نہیں آیا؟ جب بولے عباس تو چونکہ سینے میں علم ہوتا ہے، جب رجس شروع کیا تب سینے کی تعریف کی کہ علم کا خزینہ یہ ہے۔ جتنے آجا تھے وہ ظاہر میں دیکھنے والی چیزیں تھیں، اس کا تعلق علم سے ہے، اس لیے اب سینے کی طرف آئے۔ گھر حسن کا اور علم کا گنجینہ ہے سینہ، رخ میں تجلا ہے تو یہ سینہ ہے سینہ، پورے سینہ۔ دل بغض سے خالی ہے تو بے کینہ ہے سینہ، دشمن سے بھی ہے صاف وہ آئینہ ہے سینہ۔ اور یہ کمال ہے کہ جو یہ مصرع دیا ہے یہ سائنس کا بھی مصرع ہے، اور زمانے میں ایک مشاعرہ ہوا تھا تو اس میں مصرع طرح دی گئی تھی، سارے شاعروں نے اس میں مصرے لگائے تھے، انیس نے مصرع اپنے مرثیے میں لگایا اور غزل نہیں کہی۔ اور یہ بہت مشہور مشاعرہ ہے انیس کے دور کا، جس میں بڑے بڑے شاعروں نے مصرے لگائے تھے، جو انیس نے مصرع لگایا دیکھیے کمال کا ہے کہ دشمن سے بھی ہے صاف وہ آئینہ ہے سینہ۔ صفائی آئینہ شیشہ سب بتا دیا نا، تو اب ہونا کیا چاہیے کہ سینہ کیسا سینہ ہے کہ جس میں کینہ نہیں، جو علم کا گنجینہ ہے، صفائی میں تور سینہ ہے، نور میں تور سینہ ہے۔ تو اب نور کا کمال کیا ہے، شیشے کا کمال کیا ہے غیرت آئینہ تن اس رش کے قمر کا، ہے غیرت آئینہ تن اس رش کے قمر کا، اس پہلو سے پہلو نظر آتا ہے ادھر کا۔ یہ جناب اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو رہی ہے، جنگ ابھی ہم پڑھیں گے نہیں، جب جنگ ہوگی تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں بیٹھے ہوئے، اور صرف عباس کا ہی سراپا ہم پڑھ سکے، تو انشاءاللہ کل کی تقریر میں اب ظاہر ہے کہ امام حسین کا سراپا ہم تھکی ہوئی آوازوں پہ کیسے پڑھیں، اس لیے کہ جب عباس کو آپ نے اتنی داد دی ہے تو پھر علی اکبر پر ظاہر ہے کہ کتنی داد ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد امام حسین کی زلفوں سے لے کے پاؤں اور قدم کے نشانوں تک جب بات ہوگی انشاءاللہ کریں گے ہم۔ آپ نے دیکھا کہ عباس نظر آئے، عباس نظر آئے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حسن کا یہ عالم تھا کہ جس وقت نکلتے تھے مدینے کے بازار میں عباس و علی اکبر، تو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، دکانوں کے خریدار، بیچنے والے سودوں کو چھوڑ دیتے، خریدنے والے چھوڑ دیتے، اور سب ایک رخ مڑ کر عباس و علی اکبر کی آمد دیکھتے ہیں۔ اور جس وقت عباس و علی اکبر دونوں ساتھ آتے تو کہتے ہیں حسن کا یہ عالم تھا، ایسا حسن تھا کہ بڑے بڑے جوہری کے جو ترازو ہاتھ میں لیے ہوئے،
تو جیسی چہرے پہ نظر پڑتی ہاتھ سے تراز میں گر جاتا اور عباس ولی اکبر کو دیکھنے لگا. اللہ اکبر. اور جب دونوں آگے نکل جاتے تو جب تک نظر آتے دونوں سوار اس وقت تک بازار کے تمام افراد ادھر ہی دیکھتے رہتے اور جب وہ نظروں سے غائب ہو جاتے تب ان میں طاقت پیدا ہوتی بولنے کی اور تب وہ کہتے جب تک یہ دونوں ہیں ہم ایک ہی وقت میں علی اور رسول دونوں کی زیارت ہم دونوں کی زیارت. ابھی 16 برس کے ہوئے تھے عباس اور کہتے ہیں کہ جب سے عباس بڑے ہوئے اور باہر آنے لگے تو علی نے چہرے پہ نقاب ڈال دیا. اور وہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ جو امامے کا سرا ہوتا ہے یہ سر پہ باندھنے کے بعد یہ عرب میں نقاب ہوتا تھا. یعنی کوئی ایسی پوری چہرے پہ نقاب نہیں ہوتی تھی بلکہ اس حصے کو آنکھوں کے نیچے سے چھپا دیا جاتا تھا امامے کے ساتھ. اور اس کے بغیر بنی ہاشم کے بچے باہر نہیں نکلتے. یہ ایک دستور تھا بنی ہاشم کا کہ کبھی علی اکبر اور عباس کو اس طرح کھلے چہرے سے نہیں نکلتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مکمل شباب آ جائے تو ان کو گلیوں میں اور بازاروں میں پہلی بار کوئی نہ دیکھے بلکہ دیکھے تو میدان جنگ. یعنی بنی ہاشم کے جوانوں کی نقاب کشائی میدان جنگ میں ہوتی تھی. جب صفین میں مولا علی جانے لگے تو عباس کو ساتھ لے گئے. بڑی گھمسان کی لڑائی تھی صفین میں, قیامت کی لڑائی تھی. مولا علی کے حملے ایسے حملے تھے کہ صفین کا میدان کانپ رہا تھا. اور جب قتل عام کر کے واپس آتے تو کافی دیر تک میدان میں سناٹا رہتا اور ایک پکار ہوتی تھی لاشوں کے اٹھانے کی. بھاگ بھاگ کے لوگ لاشیں اٹھا رہے ہوتے اور چیخیں تھیں. یعنی آخری 21 راتیں جو علی نے لڑی ہیں تو وہ لڑائیاں علی کی یادگار ہیں اور اس کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ اس طرح معاویہ کا لشکر چلا رہا تھا راتوں کو جیسے راتوں کو کتے اور کتیا چلاتے ہیں. اس لیے اس جنگ کا یعنی آخر کی 21 راتوں کی لڑائی کا نام ڈال دیا عرب نے لیلۃ الحریر کی لڑائیاں. یعنی وہ راتیں کہ جب چیخنے والے کتے چیخ رہے تھے. حریر وہ راتیں تو قیامت کی لڑائی تھی. اور جب لڑکے علی واپس ہو جاتے تو انتظار ہوتا تھا کب آئیں گے علی, اب کب آئیں گے علی. ایسے میں علی واپس آئے, خیمے میں آئے, 16 برس کے بیٹے عباس کو بلایا, اپنا لباس اتارا, عباس کے سر پر خود رکھا, زرہ پہنائی, کمر میں تلوار لگا, کمر کا پٹکا باندھا, سپاہی کو سجایا اور گھوڑے پہ سوار کیا اور چہرے کو نقاب سے بند کر دیا اور کہا عباس, یہ جملہ بس کافی تھا عباس کو, عباس لڑائی تمہاری ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ختم ہو گئی تقریر یہیں پر. 2 لمحے کی زحمت ہے, تمہاری لڑائی وہ صفین
کا شہسوار گھوڑا اڑاتا ہوا کہ جس کا سراپا آپ ابھی انیس کی شاعری میں سن چکے، اور آ کر جو حملہ کیا 16 برس کی عمر میں، تو تلوار کی کاٹ ہر وار وہ وار تھا کہ جو عرصے سے علی کے وار دیکھے ہوئے تھے عراق و عرب و حلب کے لوگ، اور جب انہوں نے لڑتے ہوئے دیکھا اور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہر ایک نے کہا یہ ہیں تو علی، کسی اور کو نہیں بھیجا، خود آئے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مرتبہ علی نے چہرے پہ نقاب کیوں ڈالی؟ ہمیشہ علی نمایاں چہرے سے آئے ہیں، یہ ہیں تو علی، قامت میں علی، شجاعت میں علی، شہسواری میں علی، تلوار کے چلانے میں علی۔ اور جب ایک اشتحام ہو گیا سر و تن کا، اور عباس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ اس جنگ کا میں غازی ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ پہلا غزوہ تو عباس نے صفین کا جیتا ہے، اس لیے غازی کہتے ہیں۔ جو غزوہ جیتتا ہے اسے غازی کہتے ہیں۔ جب میدان کو فتح کر لیا تو منظر دیکھا پورے لشکر نے کہ علی کے لشکر سے ایک اور علی نکلا۔ اب لوگ کبھی ادھر دیکھتے تھے اور کبھی ادھر، کہ اگر یہ علی ہے تو یہ کون ہے، اور اگر یہ علی ہے تو یہ کون ہے۔ لوگوں کی سانسیں رک گئیں، اور ایک بار علی اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے عباس کے گھوڑے کے پاس گھوڑے کو لائے اور گھوڑے کو روکا، اور ایک بار اشارہ کیا کہ عباس ٹھہر، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے آہستہ سے نقاب کو ہٹایا، اور ہٹا کر جیسے غدیر میں رسول نے اشارہ کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس طرح نقاب کو ہٹا کر علی نے آواز دی اے لشکر شام دیکھ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہمارے گھر کا چاند ہے۔ یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے، یہ ہے قمر بنی ہاشم۔ بس یہ سوچ رہا ہوں کیا پڑھوں۔ مدائن کے میدان میں امام حسن پر حملہ ہوا، اور ایک ظالم اپنی چھڑی کی نوک جس میں زہر تھا امام کے ناخون پہ رکھ دی، امام کا پیر زخمی ہو گیا۔ امیر مختار علاج کے لیے کوفے اپنے ساتھ لے گئے، بڑی حفاظت کی امام حسن کی، لیکن جب مدینے امام حسن واپس آئے اور سب حسن سے لپٹ گئے، سارے بھائی، 17 بھائیوں کا بھائی ہے حسن، حسن کے 17 بھائی ہیں، علی کے 18 بیٹے ہیں، لیکن عباس سینے سے نہیں لپٹے حسن کے، بلکہ پیروں کو چومنے لگے، حسن کے پیروں کو چومنے لگے، اور بس اتنا کہا کہ مجھے یہ بتا دیجئے اس کا نام کیا ہے۔ جملہ سننا، عجیب تاریخ ہے بنی ہاشم کی۔ امام حسن کے منہ پہ نام آیا، کہا اس کا نام ابن خارجہ ہے۔ بس عباس چلے، تلوار کمر میں لگائی، گھوڑے پہ بیٹھے، مدینے سے چلے، کوفے پہنچے، خارجہ کا پتہ لگایا، اس وقت وہ گھر سے نکل کے باہر آ رہا تھا۔ آواز دی کہ تجھے نہیں معلوم کہ حسن عباس کا بھائی ہے؟ یہ کہہ کر عباس نے تلوار نکالی
سر کو قلم کیا، لاش کو بازار میں چھوڑا، سر اس کا لیا، گھوڑے پہ بیٹھے، تیز گھوڑا دوڑا کر مدینے پہنچے، آتے ہی سر کو جھکایا، قدم کو چوما اور قاتل کے سر کو حسن کے قدموں میں ڈالا۔ حسن نے عباس کی پیشانی چومی اور کہا عباس بڑا بھائی سے پیار ہے۔ ایک زخم آ گیا حسن کے تو سر کاٹنے چلے گئے۔ عباس کربلا میں حسین کا سینہ زخمی، شانہ زخمی، اور حسین پکارت عباس آؤ عباس، میں زخمی ہوں، میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، جو مومنین کی گاڑیاں باہر غلط باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ اشیاء مجالس عالیہ میں چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہے میر انیس اور واقعہ کربلا۔ حیرانی ہے کہ یہ کام جو انیس نے کیا یہ ہوا کیسے، کس طرح ہوا؟ اس لیے کہ شاید ہر دور میں موجود رہے اور کراچی میں بھی ہیں، اور مثالیں موجود ہیں، اور آپ خود تجرباتی طور پہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ بعض وہ شعراء بھی موجود ہیں جن کی عمریں 80 اور 90 کے درمیان ہیں اور وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ دو چار کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن کی عمریں 90 کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ دو شاعر میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک شاہد نقوی ہیں اور ایک میر رضی میر ہیں جن کی عمریں 90 کے قریب ہیں، اور ان دونوں سے پوچھئے جا کے کہ 90 برس میں تم نے کتنے مرثیے کہے؟ میر رضی میر صاحب نے تو کل ایک کہا ہے، ایک مرثیہ کہا ہے، اور شاہد نقوی صاحب کے 15-16 مرثیے ہیں بس۔ تو یہ 90 برس کی عمر میں آج کے دور میں، جبکہ سائنسی دور ہے، یہ تو ارتقاء کا دور ہے۔ اچھا، انیس کی عمر ہوئی 72 برس، 90 اور 72 میں کچھ تو فرق ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ صاحب اب کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے۔ اگر میں آج کے شاعروں سے، اسلام آباد کے، لاہور کے شعراء، وحید الحسن ہاشمی بھی ہیں،
میں تو بزرگوں کے نام لے رہا ہوں نا کہ جن کی عمریں اچھی خاصی ہیں. تو کسی نے اتنے سفر بھی کیے ہوں. آج تو ہوائی جہاز پہ بیٹھے 1 گھنٹے کے بعد دوسرے صوبے میں اتر گئے. انیس نے جتنے سفر کیے وہ بیل گاڑیوں پر ہوئے. کہاروں نے پالکیاں اٹھائیں، لکھنؤ سے چلے، پھر وہ بنارس پہنچے، بنارس سے پھر دریا سے اسٹیمر چلا، اور پھر اس کے بعد وہ جا کے پٹنے پہنچے، بہار پہنچے، پھر حیدرآباد دکن پہنچے. 1 ہفتے 15 دن کے سفر. یعنی وہ دور مصروفیت کا زیادہ تھا. آج کوئی کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب 1 گھنٹے میں سفر طے ہو جاتا ہے تو پورا دن خالی رہتا ہے. کیا کریں؟ چلو سو لیں، آرام کر لیں، شام کو اٹھیں گے فریش ہو کے جہاز کا سفر ہے. اور وہاں اب یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، اولاد کی تربیت ہے. 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، پوتے بھی ہیں، ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے. ایک پوتے کو بھی انیس نے جوان کر کے شاعر بنایا، 3 بیٹوں کو بڑا شاعر بنایا. بیٹیاں بھی شعر کہتی تھیں، بیگم بیاہ کے آئی تھیں، شاعر نہیں تھیں. اس ماحول میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ بیگم بھی شعر کہہ سکتی ہیں. وہ تو اس وقت پتہ چلا کہ جب انیس مصروف تھے مرثیہ کہنے میں، اور بیگم صاحب ان کی دسترخوان لگا چکی تھی. اب اٹھیے بھی، آئیے کھانا کھا لیجیے. اب آپ اتنی دیر سے تقاضا کر رہی ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مصرع کہنے کے بعد جب تک مصرع نہیں لگ جائے گا بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے. اب یہ صبح عاشور ہے اور حضرت زینب دعا دے رہی ہیں. علی اکبر کی اذان گونجی تو جناب زینب نے اپنی بھاوچ کو، گھر کی بہو کو، چونکہ جناب زینب ہر طریقے سے اس خاندان کی بزرگ ہیں، تو علی اکبر کو نظر نہ لگے اس لیے ماں کو دعا دینا ضروری ہے کہ علی اکبر کس کا بیٹا ہے، کس ماں کا بیٹا ہے. تو اس جگہ پہ انیس پہنچے ہوئے ہیں اور مصرع یہ ہے: بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے. تو جب نہ اٹھے تو انہوں نے کہا مصرع کیا ہے جو آپ اتنی دیر سے الجھے ہوئے ہیں؟ کہا مصرع یہ ہے کہ دعا کا مصرع ہے، چھٹا ہے، 5واں نہیں ہے. یہ ہو جائے تو آؤں کھانا کھاؤں. کیا مصرع ہے؟ بیگم نے کہا. انہوں نے کہا بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے. انہوں نے کہا لکھ دیجئے جلدی سے: سندل سے مانگ بچوں سے گودی. سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے. دوسری بار انیس نے پھر جب مرثیہ پڑھا تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی: یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی. یہ وہ ماحول ہے، گھر کا ماحول ہے. کیا کھانا کیا پینا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کھانا پینا ترک کر دیا تھا، باہر بس شاعری ہو رہی ہے.
ایک جیسے انسان زندگی گزارتا ہے جو ایک زندگی ہے، ایک عام معاشرے میں جو دستور ہے اسی طرح زندگی گزاری. کوئی جادو نہیں تھا انیس کے پاس. تو وہ دور اور یہ دور، وہ کون سی بات ہے کہ جہاں 72 برس کی عمر میں 350 مرثیے لکھے گئے، اور آج کے شعراء بھی دعوے دار ہیں کہ ہم بھی مداح علی اور مداح حسین. 50 سلام لکھ کر، 25 غزلیں لکھ کر، 10 مرثیے کہہ کر آپ سمجھ رہے ہیں اس دور کے آپ شاعر اعظم ہو گئے. آپ نے کوئی کام کر دیا. کیوں نہ ہو سکا وہ کام اب تک؟ وہ فرق کیا ہے؟ دور تو وہی ہے، عہد وہی ہے، ضروریات زندگی وہی ہیں، ماحول وہی ہے. فرق کچھ نہیں ہے، فرق صرف ہے معرفت امام کا. کوئی برا مانے یا بھلا مانے. لو کتنی ہے، دل سے تمنا کتنی ہے کہ میں کربلا سے کتنے قریب ہو جاؤں، کربلا سے کتنے قریب ہو جاؤں. اور ظاہر ہے کہ مرثیے کے ماحول میں جب بیرونی طاقتیں کام کرنے لگتی ہیں ادب میں، بہکا دیا شعراء کو. وہ دور تھا جب کربلا کے مناظر دکھائے جاتے تھے. اب تو پیغام کا دور ہے. کس بات کا پیغام؟ کاہے کا پیغام؟ کون سے پیغام کا دور ہے؟ نہیں صاحب، یہ پیغام کا دور ہے. بھئی کیا پیغام؟ کیا بیٹی کا پیغام؟ کس کا پیغام؟ بیٹے کا پیغام؟ کیا پیغام؟ کسی نبی کا پیغام ہے، کسی امام کا پیغام ہے. پیغام تو آ چکا. جب اسلام آ چکا تو پیغام پہنچ رہا ہے. اب غدیر کے بعد بھی کسی پیغام کی ضرورت. کون سا پیغام؟ ہمیں بتایا تو جائے پیغام کسے کہتے ہیں. نوجوان نسل تک پیغام پہنچانا ہے. کون سا؟ آپ کا اپنا پیغام. کون سا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ جوش ملیح آبادی تو پیغام دیتے ہیں، آل رضا پیغام دیتے ہیں. ہم نے تو کوئی پیغام نہ پایا ان کے کلام میں. پڑھا بھی اور ان کا ہم نے کام بھی کیا، لکھا بھی، ہمیں کوئی پیغام نہیں ملا اس میں. کیا پیغام؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی نے کہہ دیا معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں. اب مثلا شاہد نقوی صاحب کا مرثیہ ہے، یہ انچولی میں ماتم کیا ہوتا ہے، دھمال ہوتا ہے. انچولی کا نام ہے اس میں. یہ میرے محلے میں ایک مرثیہ ایسا کہا ہے شاہد نقوی صاحب نے کہ میرا جینا اور سونا دشوار کیا ہوا ہے ان لڑکوں نے. ہر وقت شبیداریاں، ہر وقت یہ اور ہر وقت ادھم اور دھمال کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ماتم کو دھمال کا یہ پیغام. اچھا اگر یہ پیغام ہے تو پھر پہنچائیے. اس لیے کہ انیس نے یہ پیغام نہیں پہنچایا. کیا انیس کے دور میں ماتم نہیں ہو رہا تھا؟ کیا انیس کے دور میں علم نہیں نکل رہے تھے؟ کیا انیس کے دور میں تابوت نہیں اٹھ رہے تھے؟ کیا انیس کے دور میں نوجوان نہیں تھے؟ 350 مرثیے 4 جلدیں پڑھ کر کہیں دکھاؤ کہ انیس نے اپنے معاشرے پر کوئی تنقید کی ہو. دل جیت لیے انیس نے، دل جیت. بہت آل رضا صاحب نے مرثیہ کربلا سے واپس آئے تو کربلا سے واپس آ کے آل رضا صاحب بجائے اس کے بتاتے کہ کربلا میں کیا دیکھا، وہاں سے آ کے انہوں نے مرثیہ لکھا بس جو کچھ ہے نماز ہے.
بس نماز ہے، نماز ہائے نماز، نماز، پورا مرثیہ ہائے نماز ہائے نماز پہ کہہ دیا، اور سجدہ اور بس سجدہ اور سجدہ. اس کو کہہ رہے ہیں پیغام. جس دن میں بتاؤں گا آپ کو کہ انیس نے حسین کی نماز کیسے دکھایا، سجدہ کیسے دکھایا. نہیں گئے کربلا. آج تو آپ جب چاہے ایران عراق چلے جائیں، ہوائی جہاز ہیں. تڑپتے رہے انیس، دعائیں مانگتے رہے، لیکن کربلا نہیں گئے. اتنا بڑا معرفت رکھنے والا جو امام سے اتنے قریب ہو، اور وہ ہر مرثی اور سلام میں یہ کہے مجھے کربلا بلاؤ، مجھے کربلا اس برس ضرور بلا لینا، اس سال مجھے روضے پہ حسین. نہیں بلا رہے. کیوں نہیں بلا رہے؟ یہ راز بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس کو بلاتے ہیں اور کسے نہیں بلاتے. اور انیس کو کیوں نہیں بلایا؟ جب نہ جا سکے تو پھر روضے کا حال لکھا، بتایا روضہ عباس ادھر ہے، روضہ حسین ادھر ہے، نقشہ یہ ہے، زری ایسی ہے، دروازے. ہم اسے کربلا دکھا دیتے ہیں. جملہ ضائع نہ کرنا. حسین نے بتایا کہ جنت کسی نے نہیں دیکھی مگر اپنے چاہنے والے کو دکھا دیتے. ہم دکھا دیتے ہیں. خدا کی قسم میں ممبر پہ بیٹھوں اور کوئی صاحب اٹھ کے کسی دن چاہیں کسی تقریر میں کبھی بھی موضوع دے دیں، آج جنت پہ تقریر کر دیجئے، میرا ذمہ کہ بغیر کسی کتابی حوالے کے صرف جنت دکھاتا جاؤں گا آپ کو. ہے کیسی؟ میں گیا نہیں اور نہ جانے کی ہوس ہے. وہ دکھاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں. میں حیران ہوتا تھا جب کبھی میں نے میر انیس کا حضرت حور کے حال کا مرثیہ پڑھا تو بڑی حیرت ہوتی تھی. یہ الفاظ کیسے کیسے استعمال کیے ہیں. بخدا فارس میدان تحور ہے حر، لاکھ دو لاکھ سواروں میں بہادر ہے حر. نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر ہے حر. جو تاج سر عرش ہو وہ در ہے حر. جب پہلی بار زیارت پہ گیا اور حضرت حر کے روضے پہ پہنچا اور جیسے ہی زری پہ لٹکتی ہوئی زیارت لکھی ہوئی دیکھی، اب جو زیارت پڑھی تو زیارت میں یہ دونوں لفظ آئے، فارس تحور. اور وہ زیارت جو حضرت حر کی روضے پر ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے. انیس کو یہ بھی پتا ہے کہ روضے پہ جو زیارت پڑھی جا رہی ہے وہاں اس میں یہ دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ حر فارس میدان تحور تھا. فارس کہتے ہیں اس شہ سوار کو کہ جو گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو پھر بے پتہ کیے گھوڑے سے نہ اترے. تحور ایسی شجاعت کہ جو نہ دائیں دیکھے نہ بائیں اور اپنی شجاعت کا اظہار کرتا جائے. زیارت سے جملے اٹھائے اور مرثیے کو شروع کیا. باخدا قسم کھا کے باخدا فارس میدان تحور تھا حر. اور میں اپنے پڑھنے والے جن کا مطالعے کا شوق ہے ان کو یہ دعوت دوں گا کہ دل لگا کے سبجیکٹ وائز کبھی انیس کو پڑھیں، اور جب آپ حر کے مرثیے پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسا کربلا کا شہید کہ جو چند گھنٹوں کے لیے
حسین کے پاس رکا ہے، گھنٹے بھی زیادہ کہے ہیں میں نے، آیا ہے، ہاتھ کھلے ہیں اور اذن لیا ہے، تو صحبت امام میں کتنی دیر رہا، چند لمحوں کی جس کی بزم ہے نیکی کی، اس کی سمان حیات اتنی بڑی انیس نے کیسے کیسے؟ بھائی اس کی ساری عمر تو ادھر گزر گئی ہے، وہ لائف انیس کو نہیں پتا ہے کہ جو وہ گزار کے آ رہا ہے۔ انیس نے تو کل اتنا دیکھا کہ وہ آیا اور وہ گیا۔ اس کا آنا اور اس کا جنت میں جانا، یہ کل اتنا اس کا سفر ہے۔ اتنے سے سفر کو انیس نے 25 مرثیوں میں 8-10 ہزار اشعار میں لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ پڑھ پڑھ کے سرشاری کی کیفیت میں آتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ شہادت ہو گئی تو بات کو ختم کر دیا کہ شہید ہو گیا، موضوع ہی نہیں انیس ختم کر رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ گھوڑے سے گر گیا، شہید ہو گیا، لاشا اس کا کربلا میں، اب موضوع ختم کیجئے۔ نہیں، اون محمد کا مرثیہ لکھنا شروع کیا، پھر حر، دیکھیں مرثیہ لکھنا ہے اون محمد کا، شروع کر رہے ہیں حر سے، دوزخ سے جو آزاد کیا حر کو خدا نے، لیجئے پھر موضوع شروع ہو گیا، مرنے کے بعد موضوع شروع ہو گیا، شہادت ہو چکی اس کی، دوزخ سے جو آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پہ رکھا سر کو امام دوسرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا، حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں ہو۔ کوئی کہہ کے تو دکھائے، یعنی وہ دیکھیے آپ کہ اس کو موت اور شہادت سے نہیں تشبیہ دی، دوزخ سے آزادی کی خبر دے رہے ہیں، اور آزاد کرنے والا کون ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا، فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا کہ دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ انیس کہہ رہے ہیں کہ یہ حر کی شہادت نہیں ہوئی ہے، وہ دوزخ سے آزاد ہو گیا، پتہ یہ چلا یزید کے ساتھ رہنے والا دوزخ میں رہتا ہے، جا یزیدی بن جا، رہ لو دوزخ میں۔ نہیں، اس نے دوزخ کو چھوڑا، حسین کی طرف آیا، یعنی جنت میں آیا، تو یہ خدا لایا۔ انیس کہہ رہے ہیں دوزخ سے جو آزاد کیا حر کو خدا نے، آزاد ہو گیا، جب آزاد ہو گیا تو جنت کے دروازے پہ پہنچا۔ اب اس مصرے کا کمال دیکھیے گا، دوزخ سے جو آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے۔ کوئی انوکھا اناڑی شاعر ہوتا تو کہتا جب حر آیا تو حیدر کرار نے دروازے کھول دیے، اسٹیٹس کو باقی رکھا کہ بڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے خادموں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں سے کہا علی نے دروازے کھول دو، حر خود نہیں۔ دیکھیں ایک مصرے میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چھپا ہوا ہے، چند لفظ ہیں اس میں باتیں کتنی چھپی ہیں۔ کھلوا دیے، کھلوا دیے، کھولو دروازے، میں حکم دے رہا ہوں، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، کھلوا دیے اور عقدہ کھلوانے والے نے کھلوا دیے۔ تو اس
مصرے سے یہ بھی پتا چلا کہ جنت کا دروازہ ہر وقت بند رہتا ہے، ہر ایک گھس بھی نہیں سکتا. جو منہ اٹھایا گھس گئے. یہ بھی پتا چلا کہ جو دروازے بند ہیں کسی کی مجال نہیں ہے بغیر حیدر کے کھول. کھلوا دیے فردوس کے در. عقدہ کشا نے زانو پہ رکھا سر کو. امام دوسرا نے حسین گئے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھ لیا. تو پھر کیا ہوا؟ سر کو رکھتے ہی کیا ہوا؟ زانو پہ رکھا سر کو امام دوسرا نے، دونوں دنیاؤں کے امام نے. اور پھر کیا ہوا؟ ادنا جو تھا وہ اعلیٰ کیسے بنا؟ اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کی دعا لے لو. بزرگوں کی دعا ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے. حسین نے زانو پہ جو سر رکھا یہ حور کے لیے دعا ہو گئی، وہ اعلیٰ ہو گئے. زمین پہ پڑا تھا ادنا تھا، سر جو حسین کے زانو پہ آیا ادنا سے اعلیٰ ہو گیا. تو صرف قدم رکھ کے یہ ادنا اور اعلیٰ نہیں بناتے. یہ سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیں تو وہی مقام اعلیٰ بن جائے، جنت اعلیٰ بن جائے. ابھی میں نے پہلا ہی بند پڑھا کہ آپ تھکنے لگے. تھکنا نہیں ہے بھائی. ابھی تو صرف حور کا حال ہے. میں تو آپ کو اون محمد سنانا چاہ رہا ہوں. چوتھی مجلس ہے. 4 محرم کو میں ہمیشہ یہاں اون محمد پڑھتا تھا. دوزخ سے آزاد کیا حور کو خدا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا. حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حور تھا. ابھی زانو حسین پر ہے، یہاں سے چلنے والا ہے، پہنچنے والا ہے، دروازے پر ہے. جنت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ایک شور ہے، حور آ رہا ہے، حور آ رہا ہے. اب میں پوری جنت آپ کو دکھاتا ہوں. جنت میں حوریں سب اپنے غرفوں اور حجروں سے نکل آئیں اور سب دروازوں کی طرف گول کے گول چلے. ادھر سے ملائکہ چلے، فرشتے چلے، غلمان چلے. حور آ رہا ہے، حور آ رہا ہے، حور آ رہا ہے. چرچا تھا کہ مہمان حسین آتا ہے، دیکھو. چرچا تھا کہ مہمان حسین آتا ہے، دیکھو. دنیا سے بسط زینت و زین آتا ہے، دیکھو. مولائے شہ بدر و حنین آتا ہے، دیکھو. شیدائے رسول الثقلین آتا ہے، دیکھو. دم نکلا ہے گودی میں شہنشاہ زمن کی، سونگھو اسے خوشبو ہے یہ زہرا کے چمن کی. بھائی اللہ کے لشکر کا ہراول ہے یہ غازی، بعد اس کے ہیں سب. آئے ہائے ہائے، جملہ ختم ہو گیا. یعنی حور کے بعد سب پہنچیں گے. یہ ہراول کے بعد پہلا شہید ہے. اس کے بعد سب آئیں گے. تو شور ہو گیا، بعد اس کے ہیں سب. کشتہ اول ہے یہ غازی، خاک قدم احمد مرسل ہے یہ غازی. رتبے میں ملائک سے بھی افضل ہے یہ غازی. اس پر نظر لطف شہنشاہ نجف ہے، آنکھیں ہم اگر فرش کریں عین شرف ہے. اللہ کی درگاہ کا مقبول ہے یہ بھی، مقبول نہ کیوں کر ہو کہ مقتول ہے یہ بھی. مجرم پہ کرم شاہ کا معمول ہے یہ بھی،
گلدستہ اسلام کا ایک پھول ہے یہ بھی. نیکوں سے بدی وہ نہیں کرتا جو بھلا ہے، مرجھا کے یہ پھولا ہے، خزاں ہو کے پھلا ہے. خزاں ہو کے پھلا. اب دیکھیے گا، جو زبان، جو محاورے ہم روزانہ بولتے ہیں آسان آسان، اس میں حور کو سمجھایا ہے انیس نے کیا اصل تھی اس نخل کی، کیا اصل تھی اس نخل کی، اور کیا ثمر آیا، اور کیا ثمر آیا. اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت. یہ کہاں تھا، کدھر آیا. اور مصرع دیکھیے گا، لو شام کا بھولا ہوا وقت سحر آیا. شام، شام، لو شام کا بھولا ہوا وقت سحر آیا. مصرع دیا ہے، تلواروں کے دریا سے سلامت اتر آیا. اچھا بھائی، تلواروں کے دریا سے جو اترا ہے تو دریا سے کیسے اترتے ہیں؟ بغیر کشتی، بغیر پل کے. اور اگر تلواروں کا دریا ہو تو کیسے اتریں گے؟ تلواروں کے دریا سے سلامت اتر آیا. نیزوں کو عصا، تیغوں کو پل کر دیا اس نے. نیزوں کو عصا، تیغوں کو پل کر دیا اس نے. آتش کو چمن، خار کو گل کر دیا اس نے. خار کو گل کر دیا اس نے. کس لشکر بدخو سے بگڑ کر نکل آیا، 2 لاکھ ستمگاروں سے لڑ کر نکل آیا. کنتا ہوا تلوار پکڑ کر نکل آیا. نیزہ تھا کہ ہر قلب میں گڑ کر نکل آیا. کعبے کی طرف دیر میں گر دیر سے پہنچا، کعبے کی طرف دیر میں گر دیر سے پہنچا. شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا. شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا. حوروں کے وہ چہرے، وہ ضیاء در دنداں، کوئی متبسم، کوئی حیراں، کوئی خنداں. باتوں کی حلاوت لب شیریں سے دوچندہ، سن پائیں تو چاٹا کریں ہونٹوں کو سخندہ. سودا ہو پری دیکھ لے گر حور کی آنکھیں، سورج کی چمک، چاند کا منہ، نور کی آنکھیں. ہاتھوں پہ وہ کوثر کے چھلکتے ہوئے ساغر، پانی وہ سبک اور وہ لچکتے ہوئے ساغر. شیشے وہ بلوری وہ چمکتے ہوئے ساغر. وہ مشک کی خوشبو وہ مہکتے ہوئے ساغر. پشمردہ اگر غنچہ خاطر ہو تو کھل جائے، برسوں نہ لگے پیاس اگر ایک جام بھی مل جائے. اللہ اللہ، وہ حوریں اس کو گھیرے میں بھول نہ جائیے گا کیا کہہ چکے ہیں. حوران جنہ گرد تھیں اور بیچ میں حور تھا. وہ حور ہے اور حوریں، حور ہے اور حوریں. تو اب بتا رہے ہیں وہ کیسی حوریں ہیں جو حور کو گھیرے میں. وہ نرگسی آنکھیں، وہ نرگسی آنکھیں، وہ ان آنکھوں کے اشارے. وہ نرگسی آنکھیں، وہ ان آنکھوں کے اشارے. اور کیا کہہ رہی ہیں حوریں اس سے؟ اٹھ سایہ طوبہ سے چل اب گھر میں ہمارے. یعنی آتے ہی تھکا ہوا تھا نا، گرمی تھی نا کربلا میں، ابھی پسینہ خوش نہیں ہوا تو طوبہ کے نیچے بیٹھ گیا. اب حوریں پکڑ پکڑ کے، بازو پکڑ پکڑ کے کہیں اٹھ نا، ہمارے گھر چلنا. دیکھیں اشارہ بتا دیا، اشارہ نرگسی آنکھوں کے اشارے سے کہہ رہی حوریں چلنا. کہاں مداحی کی ہے اسلام کے کسی غازی کو یہ مداحی نصیب؟ حوروں کی لالچ میں تو بڑے نماز روزے تراویاں ہو رہی ہیں. یہ ہے جنت، یہ ہے حوریں. یہ حوروں کے لیے تڑپنے والے دیکھو. حوروں کے لیے نہیں تڑپ رہا تھا، حور کے لیے.
اٹھ سایہ طوبہ سے چل اب گھر میں ہمارے. دیکھ اس طرف اے حضرت شبیر کے پیارے. دیکھ اس طرف دیکھ اے حضرت شبیر کے پیارے. ساما ہے مہیا تیرے آرام کے سارے. سیراب ہو اگر میں سے اگر تشنہ دہن ہے وہ کوثر و تسنیم ہے یہ نہر لبن. حوریں کریں شوقیہ سخن واہری قسمت. مشتاق و جنت کا چمن واہری قسمت. سرگود میں لے شاہ زمن واہری قسمت. بھائی کہیں حضرت کی بہن واہری قسمت. واہری قسمت. مرنا وہ کہ عالم کے خبرگیر سرہانے پہلو میں علی حضرت شبیر سرہانے. اللہ دی وفائے رفقائے شہزیجا دل سینوں میں لبریز ولائے شہزیجا. سر دیتے تھے ہنس ہنس کے برائے شہزیجا. کرتے تھے سفر چوم کے پائے شہزیجا. دنیا کی نہ جانب ہے نہ دریا کی طرف ہیں. مرتے ہوئے آنکھیں شہوالا کی طرف ہیں. لکھے گا کوئی یہ؟ بتا سکتا ہے کوئی یہ کہ ہر مرنے والا کربلا میں جو شہید ہو رہا تھا آنکھیں اس کی حسین کی طرف تھیں. مرتے ہوئے آنکھیں شہوالا کی طرف. مرنے پر کسے تھا کمر ایک ایک سے پہلے. کر دیتا تھا سینہ سے پر ایک ایک سے پہلے. دیتا تھا بسط شوق سر ایک ایک سے پہلے. کرتا تھا دل شہ میں گھر ایک ایک سے پہلے. دشواروں نے زیز کی ایک ایک گھڑی تھی. کوثر سے نظر کھل سے جان ان کی لڑی تھی. ایما شہوالا کی ولا جانتے تھے وہ. مر جانے کو تو عین وفا جانتے تھے وہ. جینے کو ہوس دم کو ہوا جانتے تھے وہ. فاقوں کے بیاں کو بھی گلا جانتے تھے وہ. کچھ فرق اطاعت میں وہ ناکام نہ لائے. پانی کا زبانوں پہ کبھی نام نہ لائے. وہ ابن مظاہر کہ حبیبوں میں تھے فرق. دنیا میں کسے ملتے ہیں اس طرح کے ہمدرد. آدھا کے لیے تیغ ہلالی دم ناورد. پیری میں اولولاس بڑھاپے میں جوان مرد. سب چھوٹے مگر دامن سب چھوٹے مگر دامن حضرت نہیں چھوڑا. کون لکھے گا یہ؟ جیسے ہی آپ کربلا میں داخل ہوں گے پہلے حبیب کی قبر آپ کو ملے گی پھر حسین کی قبر ملے گی. سب چھوٹے مگر دامن حضرت نہیں چھوڑا. مرنے پر بھی اب تک در دولت نہیں چھوڑا. مرنے پر بھی اب تک در دولت نہیں چھوڑا. جب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سر. بے جاں ہوئے دو ایلچی شاہ کے دلبر. مرنے پر کمر باندھتے تھے قاسم بے پر. کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی خواہر اے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو. ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو. سب جاتے ہیں اور رن کی وہ رخصت نہیں لیتے. مر جانے کی ماموں سے اجازت نہیں لیتے. سید سے سرفرازی کا خلط نہیں لیتے. سر دے کے جو ملتی ہے وہ دولت نہیں لیتے. پانی نہ ملے گرد میں آخر نہ ملے گا. کہہ دے کوئی ایسا تمہیں دن پھر نہ ملے گا. کم عمر ہیں عزت کی وہ کیا بات پوچھانی. سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھراتے ہیں زبان. ہے انہیں شبیر سے پیاری ہوئی جانے. پچھتائیں گے روئیں گے نہ کہنا میرا مانے. اب تیرے جگر گوش ہے زہرا پہ چلیں گے. جب وقت نکل جائے گا پھر ہاتھ ملیں گے. جاؤ فضا اور محمد کو بڑھا دے. کیوں نہیں گئے تم اب تک؟ کیا بات ہے؟ کون سا تم نے کارنامہ کیا؟ آئے مسلم کے بچوں کے لاشیں آ چکے. تم اب تک نہیں گئے. تھرا کے وہ بولے کہ ہماری نہیں تقصیر. قسمت میں خجالت تھی نہ یاور ہوئی تقدیر. فرمایا شجاعت کے منافی ہے یہ تقریر. مسلم کے پسر کاہے کو تھے صاحب شمشیر. جاتے ہوئے کس وقت کو آقا نے انہیں نہ روکا.
روکا تمہیں، ان کو شہ والا نے نہ روکا. ایک بات حیدر کرار کی بیٹی ہیں، اور جو جذبات حسین کی محبت کے لیے ہونے چاہیے تھے، زینب چاہتی ہیں کہ میرے بچے یوں نصرت کریں جیسے عباس لڑیں گے، جیسے علی اکبر لڑیں گے. بھیجنے سے پہلے بیٹوں کو سمجھایا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو، بہادروں کا لہو تمہارے پاسوں میں گردش کر رہا ہے. جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیارو. آزردہ تھی پر خیر خوشی اب ہوں سدھارو. صدقے گئی الجھی ہوئی زلفیں تو سوارو، واری تمنا ہے کہ سر ماموں پہ بارو. سر دے کے جسے پاتے ہیں وہ راہ یہی ہے. صدقے گئی شادی ہے یہی، بیاہ یہی ہے. آؤ میں کپڑے بدلوا دوں، تمہیں خلعت آخر پہنا دوں. کپڑے بدلوائے، خلعت پہنایا، قبا پہنایا. جنگ کے ہتھیار میں لگاؤں گی. آؤ محمد. حیدر کرار کی بیٹی ہیں. ذوالفقار ہمیشہ امام حسین نے جناب زینب کے ہاتھ سے لی ہے. ذوالفقار کو اٹھانا کوئی آسان نہیں ہے. مولا علی کو ذوالفقار جناب سیدہ پیش کرتی تھی، اور جب حسین گئے ہیں تو زینب نے پیش کی. تو بہادر کی بیٹی سارے ہتھیار بچوں کو سجائے، زرہ پہنائی، جوشنین پہنائے، کمر میں تلوار لگ، پوشاک بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار. گل تھا کہ چلے شاہ کی ہمشیر کے دلدار. مجرے کو جھکے ماں کے جو وہ آئینہ رخسار، سینے میں تڑپنے لگا زینب کے دل زار. فرمایا ادا سر سے کرو حق شہیدی کا، لو جاؤ مبارک ہو سفر خلد بری کا. اب سنیے، چلتے وقت اب اون محمد تیار ہو کے چل رہے ہیں تو کیا کہا؟ آہا قلم ٹوٹ جائیں، کتابیں خاک ہو جائیں، ڈھونڈ ڈالو دنیا میں کسی ماں نے اپنے بچوں کو لڑتے ہوئے بھیجا ہو کہیں دنیا کے کسی تاریخ میں سوا انیس کے. مخاطب کیا بچوں کو اور کہا فوجوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، فوجوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، مظلومیت حضرت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا. تن تن کے ید اللہ. میں مسائب ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو پورا مرثیہ اون محمد کی لڑائی ہے. مسائب تو ابھی 1 گھنٹے بعد آئیں گے. ابھی کچھ شروع نہیں ہوا، ابھی تو رخصت ہے اون محمد. ابھی دیکھیے گا کیا تہلکہ کربلا کی زمین پر دونوں بچے جا کے کریں گے. اور آپ نے آج تک اون محمد کی لڑائی کسی سے نہیں سنی، آج تو سن لیجئے کہ لڑے کیسے دونوں. منظر دیکھیے اون محمد کو کربلا کے میدان میں لڑتے ہوئے دیکھیے، اور سوا انیس کے کوئی آپ کو نہ دکھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے. کاش کے فلموں کا دور آ جائے، عقلیں سب کی صحیح ہو جائیں. ایران والے امام رضا پہ فلم بنا چکے، مولا علی پہ بنا چکے، امام حسین پہ بنا چکے، امام حسن پہ فلم بن گئی، سیڈیاں 10-10 روپے کی بازار میں بک رہی ہیں. جب ہم نے یہ بات کہی تھی تو لوگ افواہیں پھیلاتے تھے. آج کوئی نہ ایران پہ اعتراض کر رہا ہے، نہ اس سی ڈی کو جلا رہا ہے، نہ تباہی مچا رہا ہے. فلم ٹی وی پہ بیٹھے سب دیکھ رہے ہیں. اس میں امام بھی دکھائے جا رہے ہیں. کربلا کے واقعے میں امام حسین کو بھی دکھایا ہے، اس میں حضرت زینب کو بھی دکھایا ہے، اس میں علی اکبر کو بھی دکھایا ہے، اس میں اصحاب حسین کو. سب کے گھر میں سی ڈی چل رہی ہے. جب جس کے پیچھے پڑ جائیں، جس کے دشمن ہو جائیں. اب تو مجھے کہنے دو کہ انیس کے ان مرثیوں کو سی ڈیوں فلموں میں فلما دو تاکہ بچے یہ مناظر دیکھیں. اب یہ تو انیس کا کمال تھا کہ بغیر فلم کے لفظوں سے دکھاتا ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. کیا ایران کارنامہ کرے گا؟ انیس کے آگے کیا ایران فلمیں بنائے گا؟ یہ بنی بنائی فلمیں ہیں. صرف بیان میں یہ اثر ہے کہ سب دیکھ لو. فوجوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا. موڈ نہ خراب کیا کیجئے جب میں کسی پہ تنقید کیا کروں. سب جب میرے اوپر تنقید کرتے ہیں تو کیا ان کے آپ منہ توڑ دیتے ہیں؟ کیا
شہر میں میرے خلاف نہیں ہوتا ہے اور سب سنتے ہیں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم تو جب جانتے کوئی واقعہ ہم سنیں کہ کسی نے بدتمیزی ہمارے بارے میں کی تو آپ اس کے ہاتھ پیر توڑ کے آ گئے. سب سن کے آ جاتے ہیں. تو جب سب ہمارے بارے میں سن کے آ جاتے ہیں تو ہم بھی سب حرامزادوں کے بارے میں کہیں گے جو ہمارے سمجھ میں آئے گا. کیا ہم جواب دینے کا حق نہیں رکھتے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دماغ صحیح کیجئے اپنا اور اسی طرح واپس آئیے مجلس میں. کوئی زیادہ موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چاہوں گا میں سب کو کہوں گا. بہت سی باتیں بھی کہنی ہیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی، سب کا جواب دینا ہے. فوجوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا. اب اسی میں نہ لگ جائیے گا کہ بھائی سننے آ رہے ہیں. موضوع دوسرا ہے. فوجوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، مظلومیت حضرت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا. تلواریں اگر لاکھ چلیں سر نہ فرو ہو، جو سامنے آ جائے وہ ایک سر میں دو ہو. آپ کو کیا پتا اس وقت پورے پنجاب میں سرائے کی بیلٹ میں جو محبتیں برس رہی ہیں ہمارے اوپر، آپ کو نہیں علم ہے. صرف کراچی کچھ نہیں ہے. کویت میں جو پروٹوکول مجھے ملا ہے، جس دنیا کے ملک میں چلا جاؤں وہاں میرا اپنا وطن ہے. اگر کسی ہندوستان پاکستان کے خطیبوں کو کسی ایک کا نام دے کے بتاؤ اگر کسی کے لیے یہ محبت ہو. اسی لیے جل رہے ہیں سب مجھ سے. پنجاب میں جا کے میری غیبتیں کرتے ہیں، ملتان میں غیبتیں کرتے ہیں، جیو ٹی وی پہ جا کے غیبتیں کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. میرا جیسا صابر تو کوئی ہو. میں اگر چاہوں تو صرف جوابی گالیوں پر 5-6 اشرے پڑھ دوں، سب کے چہرے دکھا دوں، سب کے شجرے بتا دوں، سب کی حرکتیں سنا دوں، کیا 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 ماضی میں بتا دوں، لکھا دوں. سب کا کچا چٹھا معلوم ہے، لیکن اپنے لیے سن لیتا ہوں، صبر کر لیتا ہوں. اگر ان سب کو ننگا کر دوں تو قوم ننگی ہو جائے. اس لیے خاموشی میرے لیے بہتر ہے. اس لیے میری محبتیں میرے تک رکھو اور یہ سمجھ لو کہ تاریخ کتابت میں مجھ سے بڑا صابر کوئی نہیں گزرا. اس لیے کہ صبر کا حال پڑھتا ہوں، اس لیے ہر بات پہ صبر کرتا ہوں. ایک ایک جملہ ایک ایک بات سنتا ہوں کہ کیا کیا کہاں پر کیا باتیں ہوئی ہیں. لیکن میں صبر کرتا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے کام کرنا ہے، لڑائیاں نہیں لڑنی ہیں. میرے ذمہ کچھ کام ہیں، میں ان کو کر کے جانا چاہتا ہوں. فوجوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، مظلومیت حضرت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا. تلواریں اگر لاکھ چلیں سر نہ فرو ہو، جو سامنے آ جائے وہ ایک ظرف میں دو ہو. حیدر کی شجاعت کا معرف ہے زمانہ، فوجوں پہ اسی دبدبہ و شان سے جانا. ہاں سچ کہ تم ان چھاتیوں پر برچیاں کھانا، جرأت کے منافی ہے سپر چہرے پہ لانا. ماں بتا رہی ہے ظلمت و قمر پر یہ سزاوار نہیں ہے. مصرع کمال کا دے دیا، یعنی چاند کے اوپر بادل نہیں اچھا لگتا. تم چاند ہو، سپر لاؤ گے تو بادل آ جائے گا. چاند جیسے چہرے نہ چھپانا، سپر لا کے برچیاں آنے دینا. سپر نہیں لانا، چہرے کو بند نہیں کرنا، برچیاں آنے. ظلمت و قمر پہ یہ سزاوار نہیں. وہ جو منہ کو چھپاتا ہے وہ رودار نہیں ہے. منہ کو نہیں چھپانا چاہیے. بلوا ہو تو پروانہ رہے بھائی پہ بھائی. مثل جسد و روح نہ دم بھر ہو جدائی. دکھلائیو ان چھوٹے سے ہاتھوں کی صفائی. جانے جو لڑاؤ گے تو سر ہوگی لڑائی. گر مر گئے توقیر بھی عزت بھی ملے گی. میں دودھ بھی بخشوں گی، شہادت بھی ملے گی. دم ہونٹوں پہ آ جائے اگر پیاس کے مارے، غش کھا کے جو گری ہوگی تو دریا کے کنارے. پانی کو ترستے رفقا مر گئے سارے. یہ آب روا بند ہے ماموں پہ تمہارے. تلواریں ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا، دریا ہے لہو کا اسے پانی نہ سمجھنا. اسے پانی نہ سمجھنا.
کی عرض بچوں نے کی عرض یہی ہوے گا اے مادر غمخوار، کیا بات ہے جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار، اس پیاس میں صابر ہیں غلامان وفادار، دریا کو نظر بھر کے جو دیکھیں تو گناہگار، دیجئے گا سزا فرد اطاعت میں گر آئے، پھر دیکھیں نہ منہ آپ جو رخ پر سپر آئے۔ سب باتوں کا جواب دے دیا۔ یہ کہتے ہوئے خیمے سے صفدر نکل آئے، ایک برج سے 2 چاند برابر نکل آئے، رومال رکھے آنکھوں پہ اکبر نکل آئے، شبیر بھی روتے ہوئے باہر نکل آئے، قدموں پہ جھکے وہ جو شہنشاہ زمن کے، کس جبر سے رخصت کیا بیٹوں کو بہن کے، شرما کے کہا جاؤ خدا حافظ و ناصر، شمشیر سے نہ کھاؤ خدا حافظ و ناصر، اب دل کو نہ تڑپاؤ خدا حافظ و ناصر، چھاتی سے لگو آؤ خدا حافظ و ناصر، ناشاد و پر ارمان میرے گھر سے چلے ہو، گھوڑوں پہ چڑھا دوں میں کہ گودی میں پلے ہو، تھامے جو رہے بازوؤں کو قاسم و اکبر، گھوڑوں پہ چڑھے زینب ناشاد کے دل بر، الفت سے چلے ساتھ علمدار دلاور، تب کہنے لگے جوڑ کے ہاتھوں کو وہ صفدر، کچھ فوج شقاوت نہیں دور آپ ٹھہر جائیں، آقا پہ مصیبت ہے حضور آپ ٹھہر جائیں، فرمایا کہ دل سینے میں ٹھہرے تو میں ٹھہروں، 2 زخم نہ ہو دل میں جو گہرے تو میں ٹھہروں، دریا سے ہٹا لوں جو پہرے تو میں ٹھہروں، پانی ہو ستمگاروں کے زہرے میں تو میں ٹھہروں، لازم ہے کہ جاؤں تو صفیں توڑ کے جاؤں، زینب سے کہوں کیا جو تمہیں چھوڑ کے جاؤں، جھکنے لگے گھوڑوں سے جو وہ آئی نہ رخسار، مغموم پھرے حضرت عباس دلاور، علمدار تیغوں میں چلے جن سے شہادت کے طلبگار، باغیں جو اٹھائیں تو ہوا ہو گئے رہوار، ساتھ ان کے ہر انجست میں نے گشت میں پہنچے، اڑتے ہوئے تاؤ سے چمن دشت میں پہنچے، اڑتے ہوئے تاؤ سے چمن دشت میں پہنچے۔ اب دیکھیں جانا یہ ہے، اب آنا ادھر سے دکھا رہے ہیں، کیمرہ ادھر تھا، اب کیمرہ ادھر ہے، ادھر سے تو گئے کہ اڑتے ہوئے تاؤ سے چمن دشت میں پہنچے، اب رخ ادھر کا ہے، یوں آئے کہ جس طرح نسیم چمن آئے، یوں آئے کہ جس طرح نسیم چمن آئے، گھوڑے تھے کہ 2 ہوئے چینوں ختن آئے، سولائے ہوئے دھوپ میں گل پیرہن آئے، فوجوں میں ہوا شور کہ وہ سب شکن آئے، شیر آتے ہیں لشکر سے ولی ابن ولی کے، نصرت نے صدا دی کہ نواسے ہیں علی کے، 2 سائے کے لشکر پہ چمکتے ہوئے آئے، شعلے تھے کہ آندھی میں لپکتے ہوئے آئے، 2 شیر صفے جان کو تکتے ہوئے آئے، 2 گل تھے ہوا پر کے مہکتے ہوئے آئے، تھا شور کے ہوش اٹھتے ہیں یہاں کب کے دری کے، گھوڑے نہیں جھوکے ہیں یہ نسیم سہاری کے، وہ گردن گھوڑوں کی وہ سم اور وہ سینے، گل تھا کہ یہ سینے کبھی دیکھیں کسی نے، چاروں وہ قدم اور وہ رکابوں کے قرینے، کرسی کے یہ پائے ہیں تو وہ ہیں عرش کے زینے، صورت میں ہے یہ راہ جبل وہ بحر و صراط ایک، بلقیس کا تخت ایک، سلیمان کی بساط ایک، دونوں گھوڑوں کی ساتھ تعریف کرنی تھی تو تخت بلقیس بھی ہے تخت سلیمان بھی ہے، کتنا انیس کو آرام آ گیا، تشبیہیں دونوں تھیں اس لیے اون محمد کے دونوں گھوڑوں کی تعریف ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جناب جو تہلکا ہوا ہے میدان میں، اور جو اون محمد آئے، اب پورا لشکر سمٹ گیا، آئے حملہ کیا، لڑتے ہوئے آگے بڑھے، لاشوں پہ لاشیں گرنے لگیں، 2 بھائی تھے کبھی ادھر لڑتے تھے کبھی وہ ادھر لڑتے تھے، کبھی دونوں ساتھ ہو جاتے، کبھی راہ بدل لیتے، کبھی وہ میسرے پہ آ جاتے، کبھی وہ میمنے پہ چلے جاتے، کبھی دونوں مل کے قلب لشکر میں ایک بھگدڑ مچ گئی، واقع پورے کربلا کے میدان میں خیمے ہلنے لگے، جو سپاہی پڑے ہوئے تھے کہ جو بعد میں ریزرو فوج کہلاتی ہے، وہ بھی تیار ہو کہ باہر نکلنے لگے، گھیرو مارو، اس لیے کہ بات لاشیں گرا رہے، چاروں طرف حملہ کر رہے ہیں، زمین ہلنے لگی، ان کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے اون محمد کا کہ اس کو مار دیا اس کو مار دیا، دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں عمر سعد کے لشکر تک چل رہا ہے،
دیکھیں ٹارگٹ جو ہے بچوں کا وہ عمر 7 کا جو ڈیرا ہے، خیمہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ دور ہے اور ان کو وہاں تک جانا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ انیس نے یہ کمال دکھایا کہ جو چھوٹے موٹے سپاہی ہیں کرائے کے، اونو محمد انہیں تو راستے سے ہٹاتے جا رہے ہیں اور پھر بڑے بڑے جو ان کے سپہ سالار ان کے نام لے لے کے پکار رہے ہیں۔ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ سب کے نام لے۔ اب چونکہ بڑی لڑائی اونو محمد کی دکھانی ہے میر انیس کو اور منزل یہ آ گئی، تو 100 سال پہلے بھی جب مرثیہ یہاں تک آ گیا ہوگا انیس، تو اسی طرح سامعین سب چپ ہو گئے ہوں گے۔ اب جب سب چپ ہو گئے، آگے ابھی پورا مرثیہ پڑا ہے، لڑائی پڑی ہے، کیا کریں انیس؟ اے سیف زباں تازہ لڑائی مجھے دکھلا، اے تیرے علی قلعہ کشائی مجھے دکھلا، شمشیر طلاقت کی صفائی مجھے دکھلا، اے ذہن رسا اپنی رسائی مجھے دکھلا۔ کشتی کو ہے موجود وہ صفدر جو علی ہے، پھر کھینچ وہ تلوار جو 100 بار چلی ہے۔ اے شیر خدا، اے شیر خدا، سیف دو دم دیجئے مجھ کو، یا شاہ نجف تبل و علم دیجئے مجھ کو، سر پر نہ ہو لشکر وہ حشم دیجئے مجھ کو، میدان جو نہ چھوڑے وہ قدم دیجئے مجھ کو۔ دیکھیے اونو محمد کی لڑائی وہ تو میدان نہیں چھوڑیں گے، انیس کو خطرہ یہ کہ میں خود تھک نہ جاؤں، اونو محمد کی لڑائی لکھتے لکھتے تو میں خود ہی میدان چھوڑ کے نہ بھاگ جاؤں اور منبر سے اتر آؤں۔ تو دعا مانگی کہ قدم میں طاقت تو دیجئے کہ میں لڑائی دکھا سکوں اونو محمد کی۔ نیزے سپہ شام کے ہٹتے نظر آئیں، سب فوج کے چہرے ابھی کٹتے نظر آئیں، اور پھر جو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ علی آ گئے۔ انیس نے مدد مانگی، جیسا ہی علی آ گئے مجلس میں تو کہا کوثر کا بھرا جام پلا دیجئے مولا، کوثر کا بھرا جام پلا دیجئے مولا، بالائے ولا، ولا تو ہے ہی ہے، بالائے ولا اور ولا دیجئے مولا، ہر غنچہ خاطر کو کھلا دیجئے مولا، شمشیر فصاحت کو جلا دیجئے مولا۔ میں وہ نہیں یا خلق میں انصاف نہیں ہے، مدت سے جو ہوں چپ تو زبان صاف نہیں۔ واہ رے انیس، اب یہ آپ کو کیا بتاؤں، یہ مرثیہ انیس نے اس وقت پڑھا کہ جب مرنے میں کل 2 سال رہ گئے تھے، 70 برس کی عمر تھی۔ اے انیس تم پر میرا سلام، 70 برس کی عمر میں تم نے اتنا بھاری مرثیہ کیسے پڑھا؟ اور پڑھتے پڑھتے کہا گو پیر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک۔ گو پیر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک۔ کیسا مصرع دیا، اپنے بڑھاپے کو جوانی کہہ کے پھر آگے کیا کہیں گے سن لیجئے۔ کون یہ شاعری کرے گا؟ گو پیر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک، سوکھے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک۔